مولا بخش چانڈیو صاحب، اب کوششیں تو دونوں طرف سے شروع ہو چکی ہوئی ہیں، مطلب آف کورس یعنی کہ حکومت کی، چاہے وہ حکومت میں ہیں یا نہیں ہے پیپلز پارٹی، لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وہ دونوں چاہتے ہیں کہ معاملات کو ڈائیلاگ کے ذریعے، احسن طریقے کے ذریعے آگے لے کر چلا جائے. کیا کہتے ہیں چانڈیو صاحب؟ یہ تو ابھی آپ کی مہربانی، یہ تو شدید بحرانوں میں ہے ملک گرا ہوا. تب آپ نے تبصرہ کیا اس سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے، جب پی ٹی آئی پہلی بار جیت کے آئی تھی یا خود کو جتوا کے آ گئی تھی یا جس نے بھی بھیج دیا تھا چلو جیت کے، تو بلاول صاحب کی آواز، اور انصاف کی بات کریں گے تو شہباز شریف صاحب کی بھی آواز یہی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں، غیر مشروط حمایت کرتے ہیں. بلاول صاحب نے تو ایسا جملہ استعمال کیا کہ ہم سب پریشان ہو گئے تھے کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. بدنصیبی ہے عمران خان کی، بدنصیبی ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ بلاول صاحب کی اتنی بڑی آفر کو بھی سمجھ نہیں سکے اور وہ اپنے تکبر میں رہے. وہ اس انگلی کے اشارے پہ ہی تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ یہ انگلی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی. یہ انگلیاں کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل آدمی کی، سیاسی پارٹیوں کی اپنی قوت ہوتی ہے. انگلی کے سہارے آئے، اب وہ انگلی کا سہارا نہیں رہا تو ان کے آواز باختہ ہو گئے، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. ہم نے تو پہلے دن سے آفر بات چیت کی ہے، اور ابھی بھی آپ میرے پچھلے پروگرام کوئی 10-20 پروگرام دیکھ لیں، میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان شدید بحرانوں کے گھیرے میں ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور مسائل کا حل نکالیں. اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو، اگر ملک کے لوگوں کی مصیبتوں میں سے جان چھڑانی ہے تو سب جماعتوں کے ایک ہی رائے ہے سوائے پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی نہ مانوں کے اصول پہ اب بھی چل رہی ہے، اتنی بڑی مصیبت میں ہے. لیکن آج میرٹ وہی ہے، بات نہیں کروں گا، بات کروں گا تو ان سے کروں گا جن کے پاس اختیار ہے. یار سیاسی باتیں ایسی ہوتی ہیں، پھر 10 دن گزرتے پھر کہتے نہیں مجھے بالکل صحیح فرما رہے ہیں مولا بخش چانڈیو صاحب. بات ہی نہیں کر رہے مولا بخش چانڈیو صاحب، یقیناً اس دن میں پوچھ رہا تھا، جے یو آئی کے ہمارے ساتھ سینیٹر موجود تھے، تو ان کو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس مارچ سے پہلے بھی کہا تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ یقیناً اگر مولانا فضل الرحمان صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے معاملات کو ٹیبل پر رکھ کر آگے چل سکتے ہیں تو ابھی بھی اگر ان کو کہا جائے تو وہ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن پہلے رویوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور 1-2 روز قبل بھی ان کا یہی خیال تھا کہ وہ خود بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کریں گے. یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت اپوزیشن میں ہیں اور وہ زیادہ وزن رکھ سکیں گے بنسبت کہ اگر حکومتی لوگ بیچ میں بیٹھ کر میڈییٹ کرنے کی کوشش کریں. تو آپ کا نہیں خیال کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے کہ ان کو بٹھایا جائے، آرام سے بات کی جائے؟ میرا خیال ہے راستے کے نہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. جب قومیں طے کر لیں، قوموں کے رہنما طے کر لیں کہ ہمیں بحرانوں سے نکلنا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مشکل ہوگی راستے نکلنے میں. لیکن مسئلہ صرف ایک ہے کہ انا کو چھوڑنا پڑتا ہے، انا چھوڑنی ہوگی، ضد چھوڑنا ہوگا، توہین کی بات نہیں ہوگی. ملک کے لیے آگے بڑھنا بھی فخر کی بات ہے، ملک کی خاطر چند قدم پیچھے ہٹنا بھی بے عزتی نہیں ہے. ہمیں اپنی ضد چھوڑنی ہوگی. لیکن بدقسمتی ہے، ڈوب رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، حالات خراب ہیں، بھوک و افلاس ہے، لوگ پریشان ہیں، امن امان نہیں ہے، غلط فہمیاں ہیں، افواہیں، ان کے بیچ میں بھی ہم اپنی انا نہیں چھوڑ رہے، انا کو بچائے بیٹھے. کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ اب آپ دیکھیں بلاول صاحب کو ایک دن بھی بتا دیں انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا ہو. زرداری صاحب کو دیکھ لیں، ایک دن بتائیں جب انہوں نے صرف اللہ کی خاطر ضد کی ہو کہ ہم بات نہیں کریں گے یا ملک کے کسی مسئلے پر ہم سوچیں گے. نہیں، پہلے اولویت ملک اور قوم کو حاصل ہے. ہماری انا کی کیا حیثیت ہے قوم اور ملک کے آگے؟ لیکن بدقسمتی ہے جو ڈوب رہے ہیں انا کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں. حیرت کی بات ہے. میں بڑا محتاط ہوتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ساتھ لوگ ہیں، میں مانتا ہوں
لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں. مجھے بڑا احتیاط سے بولتا ہوں, لیکن کیا کریں, کوئی راستہ نہیں ہے. پوری انا اور ضد کا چہرہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے. آپ دیکھیں ذرا, جتنی رعایتیں سیاسی پارٹیاں اور حکومت پی ٹی آئی کو دیتی ہے, کبھی نہیں. اپنے اداروں پر تنقید کرنے سے گریز نہیں کرتے, تنقید نہیں, اپنے اداروں پر حملے. پاکستان کی تاریخ میں نے ایسا دور نہیں دیکھا. وہ جو 9 مئی کی بات کرتے ہیں, لاٹھیاں مار رہے تھے پاکستانی جوانوں کو, آپ بتائیں وہ کون سے گھر تھے, وہ کون سی جگہیں تھے, وہ کون سے نشانات اور علامتیں تھے جن کو گرایا جا رہا تھا. یہ تو پاکستان سے لڑائی لڑ رہے تھے. اگر آپ اپنے ملک سے لڑو گے تو آپ تو نہیں جیت سکو گے, یہ یقین جانیں. یہ سارے ملک کے لوگ جمع ہو جائیں گے اور یہ سارے اختلاف بھلا دیں گے. مطلب اسٹیٹ از آلویز پاورفل, نو ڈاؤٹ, لیکن اسٹیٹ اگر اپنی لچک دکھاتی تو اس کو اس کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. تو چیزیں بڑی مجھے ابھی بریک میں یاد آ گئی کہ وہ ایک تو زرداری صاحب ذرا تھوڑے سے خاموش ہیں, وہ ان کی طبیعت ناساز تھی اور پھر وہ کوئی چھوٹا سا حادثہ پیش آیا ان کا, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جلد ریکور ہو جائیں گے, لیکن خاموشی ہے. دوسری طرف ایک اور بھی ہے کہ ایک خواہش ہے کہ بلاول صاحب کو جلد از جلد وزیر اعظم بنا دیا جائے. اگلے روز مراد علی شاہ صاحب نے بھی اپنی اس میں تقریر میں یوم تاسیس کے حوالے سے جو تھی اس میں بھی یہ کہہ دیا. تو یہ کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 2.5 سال بعد پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوگی اور 2.5 سال بعد پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہوں گے؟ دو باتیں ابھی میں تو کرنا ہی چاہتا ہوں آپ سے. ایک تو میرے دوست نے کہا یوتھ کے متعلق بہت, تو میں ان کو یاد دلاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ آواز پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اٹھی, اور یہ آواز اس زمانے کے ہمارے پیپلز پارٹی کے رہنما تھے معراج محمد خان. انہوں نے یہ آواز بلند کی کہ اس ملک میں اگر جرنیل سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں تو طالب علم کیوں نہیں. پھر اس کے بعد میری اپنی پارٹی میں, میری یادوں میں, بھٹو صاحب نے کہا کہ پاکستان میں ہم لوگوں کو, پاکستان کے چلانے والوں کو اپنی نوجوان نسل پر اعتماد کرنا ہوگا. نوجوانوں پر اعتماد کے بغیر ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. ابھی آپ کے سوال کا جواب, یہ کوئی معاہدہ کوئی نہیں ہمارا کہ 2.5 سال ہوگا یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے جمہوریت کے استحکام کی خاطر حمایت کی ہے اور جمہوریت کے استحکام کی خاطر ہی حمایت کرتے رہیں گے. آپ دیکھیں ہم نے حمایت کے ساتھ ساتھ بہت سارے فیصلے حکومت کے جن سے اختلاف کیا ہے. ہم جہاں ابھی میرے قائد بلاول صاحب نے کل تقریر کی ہے, ہم نے جہاں استحکام پاکستان کی بات کرتے ہیں, جہاں وفاق کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں, وہاں صوبائی حقوق کی بھی بات کرتے ہیں. صوبوں کے مضبوط ہوئے بغیر, صوبوں کے خوشحال ہوئے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اب جان بوجھ کے مصنوعی معاملات لا کر آپ پاکستان کو افراتفری کے شکار کرنا چاہتے ہیں. اب یہ 6 کینال کا مسئلہ کہاں سے آیا ہے, یہ کس نے اٹھایا ہے؟ میاں صاحب سے میں معافی مانگتا ہوں, خود وزیر اعظم تھے تو کالا باغ کیوں نہیں بنایا؟ 2 بار 3 بار وزیر اعظم بنے, بنا دیتے کالا باغ. صرف سیاست کے لیے ان چیزوں کو استعمال کر کے ہم ملک کو تقسیم کر رہے ہیں, لوگوں کو متحد نہیں کر رہے. لیکن بلاول صاحب صوبوں کی بات کرتے, میری بیوی بے نظیر صاحبہ اس زمانے پختونخوا میں ایک معاملہ اٹھا تھا انڈسٹریل ایریا کا, اتمان زئی میں, تو انہوں نے کہا, بالکل صحیح, ان کو منع کہا نہیں, میں پاکستان کی رہنما ہوں, میں پاکستان کے ہر صوبے کے مسئلے کو اٹھاؤں گی, اور یہ کوئی پاکستان کے خلاف تو نہیں ہے. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی یہ ایسی صورتحال ہے. ابھی پانی کا مسئلہ زبردستی اٹھایا گیا ہے,